سنو حسینیوں، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صلوات حاضرین مجلس کی حاجات، بانی مجلس کی حاجات، ذاکرین مجلس کی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران، اللہ اپنے اس کلام میں معرفت کا ایک دسترخوان بچھا رہا ہے۔ یہ سارا مجمع، یہ سنی شیعہ، بلکہ میں تو اب اس کیفیت میں آ گیا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ایک تعداد ہندو برادری کی بھی مجلس میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ لہذا توجہ میرے ساتھ ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ ایک تعداد مجلسوں میں ہندو برادری اور عیسائی برادری کی بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ویسے بھی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مجلس امام حسین شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ جو بھی مجلس اعزا میں آ کے بیٹھا ہے وہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے۔ یہ آپ کی شیعوں کی عزت ہے کہ وہ میزبانی کر رہے ہیں،
ورنہ مالکیت نہیں ہے. ویسے بھی ہم مجلس امام بارگاہوں میں کرتے ہیں، مسجدوں میں نہیں کرتے. مسجد ہم بناتے ہیں لیکن مجلس امام بارگاہ میں کرتے ہیں. اور اس کی وجہ بہت روشن ہے کہ اگر کل قیامت میں ہندوؤں نے شکایت کی کہ یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان مسجد میں نہیں آنے دیتا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا مگر آپ جواب دیں گے. آپ اللہ کے سامنے صفائی پیش کریں گے کہ یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حور کے لیے کھلا رہنا چاہیے. لہذا پہلی بات، بہت روشن بات، ایک واضح بات کہ یہ ذکر جو اس وقت میں اور آپ مل کر کر رہے ہیں، یہ ایک حسن ہے، ایک جمال ہے جو آہستہ آہستہ، ایک حسن و جمال حسین ہے جو آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. سن 61 ہجری میں جسے تنہا کر کے مارا تھا، آج دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے جو اس کے نام پہ مجمع نہ دیکھتا ہو. یہ حسین مولا نے جو 61 ہجری میں صدائے استغاثہ بلند کی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، وہ آواز حضرت ابراہیم کی طرح آج بھی تو فضا میں ہے. لہٰذا یہ مجمع حسین کی آواز پہ لبیک کہنے آیا ہے، اور ہم سب یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں. یہ ہم سب امام حسین کے دروازے کے فقیر ہیں. جو 1 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آیا ہے وہ بھی فقیر ہے، جس نے 10 کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے وہ بھی فقیر ہے. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، اپنے مولا پہ اعتماد بانٹنے والے کو کہتے ہیں. یہ جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے. مجھے تو فقیر مل نہیں رہا، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. فقیر اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اللہ نے ویسے بھی اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. کسی کا کالر ادھڑا ہوا دیکھیں، کسی کا بٹن ٹوٹا ہوا دیکھیں تو اسے ذلیل نہ سمجھیے گا، کیا معلوم وہی اللہ کا ولی ہو. اور جس کے مہنگے کپڑے ہوں اسے کوئی معتبر نہ مانیے گا. یہ مہنگے کپڑوں والوں میں ہو سکتا ہے کوئی علاقے کا یزید ہو. تو ہمیں یہ کسوٹی، ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والے کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، آگے سانپ بیٹھا ہوا ہے، مجھے آگے جانا ہے. تو لوگوں نے مجھے دیکھ کے تبصرے شروع کر دیے، دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا، نعرے وارے لگا کر، مجمع دکھا کر، پھر جب آپ چڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ حضرت مسلم کی طرح تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ہر شہر کوفہ نہیں بنانا. یہ دولت پور ہے، کوفہ نہیں ہے. تو ہمیں کوفہ نہیں بنانا، کوفی مزاج بھی نہیں بنانا. کوفی مزاج تو ہم سوچ رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے دیکھو جی جا نہیں رہے، ڈر رہے ہیں فلاں. اب میں سوچ رہنے لگا کیا کروں کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا سانپ پلاسٹک کا ہے تو میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بھائی تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ دوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. ہر ایک سے ڈریے گا نہیں، ہر ایک سے دبیے گا نہیں. حسین والے کا انداز ہی کچھ اور ہے. میں تو پریشان اس بات پر ہوں، افسردہ اس بات پر ہوں کہ ہمیں دشمن اچھے نہیں ملے. ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے علی ولی اللہ بند کروانے والے،
ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کی اذانیں بند کروائیں گے. انہوں نے علی ولی اللہ کی اذانیں بند کرنے کی بات کی. 10 سے زیادہ لوگ میری مجلس میں شیعہ ہو چکے ہیں. لوگوں کو تو اس وقت میں ڈرنا چاہیے تھا نا ان سے کہ صاحب اس وقت نہیں بولتے چلے 2 مہینے بعد کلمہ پڑھ لیں گے. لیکن مولا علی کا معجزہ دیکھیے بھائی. یہ علی کا نام ہے, کسی بے حسب کا نام نہیں ہے. یہ مولا علی کا نام ہے, یہ مولا علی کا ذکر ہے. لہٰذا یہ تو پھیلے گا. یہ میرا تو اس میں کام ہی نہیں ہے, آپ کا کوئی کارنامہ ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے. ہم نہیں تھے تب بھی یہ نام تھا, ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ نام ہوگا. بلکہ ہم میں سے تو بعض ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس نام میں دیر ہو رہی ہے. چند جوان ابھی پچھلے دنوں شیعہ ہوئے, کہنے لگے ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا جی ہماری شیعوں کی وجہ سے شیعہ نہیں ہونا, ہمارا حال اچھا نہیں ہے. ہم شیعوں کی پڑھوں مجلس یا نہیں؟ امام زمانہ باواز بلندر صلوات. آواز آپ تک آ رہی ہے میری؟ وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے. ہماری زندگیوں کا وقت کم ہے اور قافلہ بڑا لمبا ہے. ہمیں تو ابھی کہیں اور تک جانا ہے. جی مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے کو لابے ڈال کے, ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کے, کشکول گلے میں لٹکا کر چاراہوں پہ اور بازاروں پہ آواز لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. اس ملنگ سے مجھے اس لیے پیار ہے جی, اس لیے کہ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ پہنچ جاتا ہے. تو کم سے کم اذان ولایت علی تو دے رہا ہے نا. آپ اور میں اذان دیتے رہیں, صفیں خود بندھنا شروع ہو جائیں گی. وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس مجلس کا مقصد اور حاصل کسی کو برا کہنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہیں اور غور کرنے کا. ہم تو جو اچھے ہیں, جو باکمال ہیں, جو باعظمت ہیں, ان پہ غور کرنے کے لیے وقت نہیں رکھتے. ذوبو فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. اور جو کسی چیز میں گم ہو جائے تو اسے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. بلا تشبیہ آپ ایک دودھ کے پیالے کے اندر سکہ ڈال دیجئے, دودھ کے گلاس کے اندر انگوٹھی ڈال دیجئے. اس سکے کو, اس انگوٹھی کو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دودھ کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا. جی اس سے پوچھا جائے کہ دنیا کیا ہے تو کہے گا دودھ. اسے پوچھا جائے اوپر کیا ہے کہے گا دودھ. اسے کہا جائے گا نیچے کیا ہے, کیا دودھ. اسے دودھ کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آئے گا. علی میں ایسے گم ہو جاؤ کہ علی کے علاوہ علی کا کوئی دشمن نظر ہی نہ آئے. اور مولا علی جیسے اللہ میں گم ہو گئے. جی علی اللہ میں گم ہو گئے. اللہ کے علاوہ علی کو کوئی نظر ہی نہیں آتا. جسے اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے اسی کو مخلص کہتے ہیں, اور جو مخلصوں کا امام ہو اسے مخلص کہتے ہیں. علی مولا کا نام مخلص نہیں, مخلص. جسے اللہ سجا کر بھیجے, جسے اللہ سنوار کر بھیجے, جسے اللہ پڑھا کر بھیجے. علی اللہ میں گم ہونے والی ذات کو کہا جاتا ہے. جب علی مولا اللہ میں گم ہو گئے تو پھر جب آپ یا اللہ مدد کہیں گے تو مدد کرنے علی ہی آئے گا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا, حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا جب حالت سجدہ میں تھا تو تیر اس کے نکل گیا, اسے احساس نہیں ہوا. یہ دونوں حالتوں میں تضاد نہیں ہے.
بلکہ ایک حالت کی تشریح ہے. تھوڑی دقت بڑھائیے گا. مولا حالت رکوع میں ہے، فقیر نے زکوٰۃ مانگی، صدقہ مانگا، پیسہ مانگا، مانگنے والے نے مانگا. میرے مولا نے اپنے ہاتھ کو فضا میں ایسے بلند کیا، اشارہ کیا کہ میری انگوٹھی اتار لو. وہ آگے بڑا، انگوٹھی اتار کے لے گیا. اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ علی نے اپنی ابا گرا دی اور اس اشارہ کیا، وہ ابا اٹھا کے لے گیا. اب وہ یاقوت کی انگوٹھی تھی یا علی کی ابا تھی؟ یہ معمولی چیزیں تو ہے نہیں. اللہ اکبر. مولائی اگر علی سے منسوب ہو جائے تو دوسروں سے عزت والا ہو جاتا ہے. یہ انگوٹھی جو علی کے ہاتھ کی زینت بن جائے، وہ ابا جو علی کے دوش کی زینت بن جائے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ آیا اور اسے اٹھا کے لے گیا. تو قرآن میں آیا ولایت نازل ہو گئی. آیا ولایت سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت، جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دیتے، آپ تو بہت کچھ آگے تک کہتے ہیں، خلیفۃ بلا فضل اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. بقول علامہ طالب جوہری کے کہ ایک صاحب کہنے لگے آپ تو ٹرین چلا دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پہ رک جاتے ہیں، آپ تو قاتل المشرکین جی وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل، آپ علی ولی اللہ کے بعد 4 باتیں اور کرتے ہیں. تو علامہ طالب جوہری کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں کہ اگر آئے ولایت میں اللہ نے بھی صرف یہ کہہ دیا ہوتا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے، تو ہم بھی صرف یہ کہہ دیتے کہ علی ولی اللہ. اللہ بھی تو وہاں کہہ رہا ہے نماز قائم کرتا ہے. اللہ نے بھی تو علی کی 4 صفتیں بتائی ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. توجہ. میں مولا کائنات کے باب میں یہ بات روشن ہے کہ علی اللہ میں گم اور ضم ہونے والی ذات. علی میں اللہ ہضم نہیں ہوا ہے. عقیدہ توحید میں جانتا ہوں کہ کس وادی سے گزر رہا ہوں. یہ مجمع موحدوں کا مجمع ہے، کم سے کم ممبر موحدوں کا ضرور ہے. یہ ممبر نصیریوں کا ممبر نہیں ہے، شیعوں کا ممبر ہے. اور نصیری اور شیعہ میں فرق ہے. نصیری اسے کہتے ہیں جو اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہو، شیعہ اسے کہتے ہیں جو مولا کے پیچھے چلتا ہے. علی اللہ میں گم ہو جائے یہ بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اللہ کہیں گم نہیں ہوگا، اللہ کہیں ضم نہیں ہوگا. اللہ کا کہیں ضم ہو جانا یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. شیعہ تو مسلمانوں کی اچھی تصویر کو کہا جاتا ہے. وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا جو اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ کہیں چلا گیا. اللہ کہیں چلا گیا، اللہ آ گیا، معاذ اللہ، اعاب و ذہاب اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. عقیدہ توحید ہمیں کوئی نہ سمجھائے، ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، ہم علی سے عقیدہ توحید لیتے ہیں، ہم نبی سے عقیدہ توحید لیتے ہیں. میرے مولا علی فرماتے ہیں اللہ کو حد، اور اللہ کا نہ کوئی حد ہے، اللہ کی نہ کوئی حد ہے، نہ اللہ کی کوئی ضد ہے. اللہ کو اشاروں میں نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اور وہ. اگر اشارہ کر دو گے تو اس سمت میں محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا، اور اللہ سمد ہے. توجہ کر لی. میں اس بات کو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. دکان پر، ایک ظرف فروش کی دکان پر، برتن بیچنے والے کی دکان پر گیا. میں نے کہا جی 6 گلاس دے دیجئے اور 1 جگ دے دیجئے. وہ ظرف فروش نے، برتن بیچنے والے نے سامنے والی میز پر 6 گلاس رکھ دیے اور 1 جگ بھی رکھ دیا. 1 گلاس کو دیکھ کر میں نے اسے کہا کہ یہ چھوٹا ہے، 5 ایک جیسے ہیں، یہ جو چھٹا ہے یہ چھوٹا ہے. اس نے کہا نہیں یہ سارے برابر ہیں. میں نے کہا نہیں چھوٹا ہے. اس نے کہا جی سارے برابر ہیں. میں نے کہا جی میں آپ سے بحث نہیں کروں گا. میں نے وہ چھوٹا گلاس 1 گلاس کے اندر ڈال دیا. وہ چھوٹا گلاس 1 گلاس کے اندر چلا گیا. میں نے کہا اس کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ جانے والا چھوٹا ہے، لینے والا بڑا ہے. جب ہم کہیں گے کہ علی اللہ میں گم ہو گئے تو اللہ اکبر سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ تبھی تو علی اللہ میں جائے گا نا. علی مولا کا وجود ضم ہو گیا، گم ہو گیا.
ذوب ہو گیا، ضم ہو گیا اللہ کے وجود میں، اور جسے اللہ کے علاوہ کچھ اور نظر نہ آئے تو پھر وہ زرہ پہن کے میدان میں نہیں جائے گا۔ بھائی تھوڑا گردن ہلائیے، اب تو مضمون شروع ہوا ہے۔ پھر وہ میدان میں دوڑنے والا گھوڑا لے کے نہیں جائے گا۔ جب کسی نے کہا نا مولا آپ اس گھوڑے پر بیٹھ کر آ جاتے ہیں جسے بھاگا ہی نہیں جاتا، تو حضرت نے فرمایا میں بھاگنے کے لیے آتا ہی نہیں ہوں، میں میدان میں۔ ماشاءاللہ عزیزان اکرامی، ہر دور سے زیادہ مولا علی کی بات کرنا آج ضروری ہے جی۔ جب میدان کربلا میں آل رسول کے ساتھ ظلم ہو گیا اور یہ قافلہ کوفے سے شام پہنچا، اور شام کے دربار میں امام سجاد سے یزید نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا علی۔ علی علی زیادہ ہونا ہے ہر سال سے زیادہ۔ میں تو کہتا ہوں اس صدی کو علی کی صدی بنا دو۔ تاریخ اسلام میں اتنا مولا علی کی بات نہ ہوئی ہو جتنی اس صدی میں ہو جی۔ علی علی مست کلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی داماد محمد، علی علی بزرگ کا مولا، علی علی نعرہ حیدری۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بات آگے بڑھے۔ کہنے لگا آپ کا نام علی ہے تو جو کربلا میں حسین کا بیٹا مارا گیا وہ کون تھا؟ امام سجاد نے فرمایا وہ بھی علی۔ کہا آپ دونوں بھائیوں کے نام علی؟ فرمایا نہیں، ہمارے سارے بھائیوں کے نام علی۔ کہنے لگا کیا مطلب، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہو، آپ نے مثال اس کا نام علی رکھ دیا ہو، دوسرا بیٹا پیدا ہوا کہ بھائی علی رکھ دو، کہ بڑے بھائی کا نام علی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں خالہ کے بیٹے کا نام علی ہے، ہم کہتے ہیں ماموں کے بیٹے کا نام علی ہے۔ ہم تو پورے خاندان میں ایک ہی علی رکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت سب بچوں کو علی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انداز دیکھیے، کہنے لگا کہ وہ بھی علی، آپ بھی علی۔ فرمایا میرے بابا حسین فرماتے ہیں، توجہ، میرے بابا حسین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں 100 کے 100 بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ جب کبھی کوئی حق بات روکی جائے تو حسین کا پیغام یہ ہے کہ اسے بار بار دہراؤ۔ اگر کہیں یہ کہا جائے کہ ہم اذانوں سے خلیفتہ بلا فصل نکلوائیں گے تو انہیں پیغام دے دو کہ اذانیں بند نہیں ہوں گی، تم کسی میوزیم میں نظر آؤ گے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ دیکھیے ہر دور سے زیادہ مولا علی کے فضائل پڑھنے کی ضرورت ہے، ہر دور سے ہمیشہ پڑھتے آئے۔ ہماری تو زندگی کا مقصد علی علی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا نظریہ دیا جا رہا ہے، ہماری تو شناخت مولا علی کی بات ہے۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں نا ہماری تو استمرار شیعہ نہیں ہے، سنی شیعوں سے کم مولائی نہیں ہے۔ اور مجلس میں ویسے بھی سندھ میں پڑھ رہا ہوں، سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے، مجھے سندھیوں سے بڑا پیار ہے۔ 18 خوبیاں میں نے لسٹ بنائی ہے سندھیوں کی خوبیاں، 2 خامیاں بھی ہیں جو میں اکیلے میں بتاؤں گا آپ کو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو 18 خوبیاں ہیں نا، وہ ایک حسین باب ہے۔ مولانا صفدر سنا دوں کچھ؟ سندھیوں کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں کا جاگیردار بھی، وڈیرا بھی، یہاں کا زمیندار بھی، یہاں کا کروڑ پتی بھی ہاتھ جوڑ کے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ یہاں کی ثقافت ہے۔ مجلس میں 1-2 ہی لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ڈھونڈنے سے، جنہوں نے سندھی ٹوپی پہنی بھی ہو۔ پہنا کرو بھائی، نشانیوں کے ساتھ رہنے والا ہی مومن ہوتا ہے۔
گم ہونے والے مومن نہیں ہوتے. اپنی پرانی روایات کو چھوڑیں نہیں. جس نے بھی سندھی ٹوپی ڈیزائن کی تھی نا، اسے اتنا پتا تھا کہ کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا. اس نے محراب بنائی بھی ہے. توجہ ہے. یہاں کی اور خوبیوں میں بتاؤں کہ یہاں اگر سید آتا نظر آئے نا تو سید سید ہے، چاہے سنی ہو یا شیعہ. سائیں تو اچھے سائیں ہے. اب یہ تو یہ جانے اور اس کا علی جانے کہ یہ وہاں کہاں کے چلا گیا. سائیں تو سائیں ہے، سید تو سید ہے، ایسا ہی ہے. قرآن اگر آ جائے تو یہ خون معاف کر دیتے ہیں. قرآن آ جائے تو یہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. اگر آپ 4 آدمی بیٹھے ہوں کوئی قرآن لے کر آئے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ مجھے بتائیں گے؟ ہاں کچھ کمزور پڑ رہے ہیں معاملات. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ایسا ہی ہے نا. اور سب سے بڑی خوبی جو سندھ کی ہے، آمادہ ہے کہوں؟ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں کا وہابی بھی علی شیر حیدری ہوتا ہے. یہاں ڈھونڈنے سے بھی یزید نام نہیں ملتا. میں تو دولت پور میرا شہر ہے بھائی. میں خیرپور کا نہیں ہوں، میں پورے پاکستان کا ہوں. میں کراچی کا نہیں ہوں، میں پورے پاکستان کا ہوں. آپ کا نوکر ہوں، اور جتنی میری نوکری بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی مولا کا پیار بڑھتا جا رہا ہے، اتنا ہی آپ کی محبتیں مجھے ملتی جا رہی ہیں. تو مجھے اپنا نوکر سمجھیے. یہ جو میں کپڑے پہنے بیٹھا ہوں یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں. یہ ابا قبا امامہ یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ نوکروں کے کپڑے ہیں. اور انہی کپڑوں میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں، اور کوئی نہ کوئی برابر میں ضرور آ کے بیٹھتا ہے کہ آپ شیعہ مولوی ہیں سوال کر لوں. جو لوگ اس امامے سے چڑھتے ہیں نا انہیں کیا پتا کہ اس نے کہاں تک تبلیغ پہنچائی ہے. تو میں اس کا پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں. کالے کپڑے ہم پہنتے ہیں، کہتے وہ ہیں کہ بدعت ہے. یا علی مدد میں بولتا ہوں، کہتے ہیں وہ ہیں کہ شرک ہے. بھائی جو کام میں کر رہا ہوں مجھ سے پوچھو نا کہ یہ کیوں کر رہا ہوں. کسی سے کم قرآن نہیں جانتے ہم. یہ میں احترام میں کہہ گیا، کسی سے کم قرآن نہیں جانتے ہم، کسی سے کم حدیث نہیں جانتے ہم. ہم سے دلیل مانگی جائے. میں بیٹھا ہوا تھا جہاز میں، ایک مولانا صاحب ماشاءاللہ بڑی متشرع تھے. تو انہوں نے برابر والی سیٹ والے سے کہا کہ آپ میری سیٹ پر آ جائیں، میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو میں نے بھی ہاتھ جوڑے ان کے کہ بھائی چلے جاؤ، انہوں بیٹھے تو میرے برابر. میں تو خود چاہتا ہوں یہ میرے برابر بیٹھے ہیں. تو وہ بیٹھ گئے برابر میں. کہنے لگے آپ شیعوں کو سمجھائیں، آپ کی کلپ دیکھتا رہتا ہوں، معقول سے آدمی لگتے ہیں آپ، مگر اپنے لوگوں کو جا کے سمجھائیں کہ آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے. میں نے کہا جی 1-2 مثالیں دیجئے، میں جا کے سمجھاؤں گا. کہنے لگے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، علی سے مدد مانگنا شرک ہے. تو میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں. تو میں نے کہا پھر مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ جو لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے؟ تم نے قرآن میں صرف ایک آیت پڑھی ہے، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ پورا قرآن پڑھو تو عقیدہ بنے گا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی ہوتے ہوئے عام امتیوں سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم تو پھر اس سے مدد مانگ رہے ہیں جس سے نبی نے مانگی. کہنے لگے مولانا بات کچھ واضح ہوئی ہے، کچھ اور بات کرتے ہیں. میں نے کہا جی کیجئے. کہنے لگے آپ کے ہاں اسٹیکر لگایا جاتا ہے، تغرے بنائے جاتے ہیں، علی وارث، تو اللہ وارث ہے. میں نے کہا جو اللہ کو وارث نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن جو علی کو وارث ہونا شرک کہے وہ بھی قرآن نہیں جانتا. میں نے پھر پوچھ لیا مولانا قرآن کا حافظ ہوں. میں نے کہا سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنائیے. واقعی حافظ تھے، انہوں نے سنا دی. اور آیت یہ تھی کہ لقد خطبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں.
میں نے کہا آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، قرآن 14 کو وارث کہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بات عقل سے ہونی چاہیے اور قرآن سے اور حدیث سے ہونی چاہیے، اور انتہائی پیار اور محبت سے بات ہونی چاہیے۔ میں شیعہ برادری کے بچوں سے کہوں گا کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی سنی عالم رہتا ہے تو بڑھ کر سلام کیا کرو، اور میری اجازت ہے کہ اس کا ہاتھ بھی چوم لیا کرو، اور جب ادب و احترام مکمل ہو جائے تو کہہ دیا کرو میں شیعہ ہوں۔ جب تک معاشرے کے اندر ادب نہیں عام ہوگا اس وقت تک تبلیغ نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، صدقہ صرف پیسے کا نہیں دیا جاتا۔ جس نے بچا نہیں 50 روپے ہیں روزانہ ٹھیلا لگا کر، وہ ٹھیلا لے کر چلا ہے، اپنے بچوں کے لیے 50 روپے بچا کر لایا ہے، چٹنی کھائے گا اور روکھی روٹی کھائے گا، یا روکھی روٹی اور پانی سے نوالے اتار لے گا، وہ 50 روپے بچا کر لایا ہے۔ وہ اگر یہ پوچھ لے کہ قرآن میں جو حکم ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، صدقہ دو، یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقہ ہے، یہ جو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے نا، اس سے مراد صدقہ ہے، اس لیے کہ مولا علی نے حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دی ہے وہ صدقہ ہے نا۔ جسے قرآن نے زکوٰۃ کہا ہے وہ مولا نے صدقہ دیا ہے نا، فقیر کو دیا ہے نا۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ اگر آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو 1 روپیہ 8 آنے 5 روپے جتنا جو دے سکتا ہے 100 روپے وہ علیحدہ بھی کیا کرے، ڈبے بنائیں گھروں میں۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا خمس مولوی حضرات کھا جاتے ہیں، میں نے کہا جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو، خواہ کسی اور کے اوپر الزام رکھنا۔ اگر ہماری قوم خمس نکالنا شروع ہو جائے، ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی غریب مولا ہی نہیں ملے گا۔ میں ان بچوں اور جوانوں کو جو میری بات زیادہ سن رہے ہیں ان سے کہتا ہوں بزرگ کچھ دیر کے لیے مجھے بس سن لیں، لیکن عمل کر رہا ہے آج کا جوان میری باتوں پر، مجھے یہ میری عزت ہے۔ میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم جیب خرچی کا تمہیں پیسے ملتے ہیں، ٹیوشن پڑھا کے تم 200-400 روپے بچا لیتے ہو جی، تھوڑا بہت کام کر کے تمہاری جیب میں پیسے آ جاتے ہیں، موبائل میں بھی تو کارڈ ڈلواتے ہو نا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ پیسے بچ جاتے ہیں۔ ایک تاریخ اپنی سال کی بناؤ اور اس تاریخ میں اپنا پاس دیکھو، 1000 روپے ہیں، 2000 روپے ہیں، 6000 روپے ہیں، 5واں حصہ اس کا علیحدہ کر دو اور سیدہ کو سلام کر کے کہو بی بی میں نے آپ کا حق علیحدہ کر دیا جی۔ 100 روپے، 2 روپے، 10 روپے اگر پوری قوم نکالے گی نا خمس کے، تو کسی شہر کے اندر کوئی امام بارگاہ ٹپکتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کسی مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی بھی نظر نہیں آئیں گی، کسی مدرسے کی دیوار گرتی بھی نظر نہیں آئے گی، ڈھونڈنے سے بھی کوئی مولائی آپ کو غریب نہیں ملے گا۔ ہم قصوروار کسی اور کو ٹھہرائیں اور غلطی ہماری اپنی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات آگے بڑھے عزیزان گرامی، ویسے بھی 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے، ایک بزدل کو، بزدل اور علی والا، ڈرپوک اور علی والا، چھوٹے دل والا اور علی والا۔ کس نے کہا ہے کہ تم مولا علی کا نام لو جب تم ڈرپوک ہو؟ یہ نام تو طاقت فراہم کرتا ہے، یہ نام خون میں روانی بڑھاتا ہے، یہ نام انسان کی اصالت بتاتا ہے، اور نام علی پکارنے والے اپنے شجرے بتاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بزدلوں کو مولا علی کا نام لیتے وقت 4 دفعہ سوچنا چاہیے۔ دوسرا وہ بندہ جسے علی مولا کا نام لیتے وقت سوچنا چاہیے کہ میں لوں بھی یا نہیں، وہ ہے کنجوس، کالر ادھرا ہوا ہے، پائچہ پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ کون ہے؟ دولت پور میں ان کی 5 دکانیں ہیں۔ بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، پائچے پھٹے ہوئے ہیں جی، کپڑے ادھڑے ہوئے ہیں۔ کون ہے جی؟ 5 دکانوں کے مالک ہیں جی۔ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیا لگائے گا جی؟ کتنی دور ہے یہاں شاہپور جی؟ شاہپور جہانیاں؟ مجھے تعجب ہوا ابھی سن کے کہ شاہپور جہانیہ کے اندر مسجد نہیں ہے۔ کتنی بڑی ہے ایک مسجد؟ کتنی بڑی ہے
کتنے لوگ آ جائیں گے؟ شاہپور جہانیہ میں 50 مومن نماز پڑھتے ہیں، 30 پڑھتے ہیں، تو اس میں تو مجھ مولوی کا قصور ہے، تو میں آپ میں سے کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ 2 صفحے بس 30 لوگوں کی، تو یہ میں نے صرف آپ کو، مجھے پتا تھا یہ باتیں، میں بولوں گا تو آپ بولیں گے نا، تو یہ حضرت ابراہیم کی روش ہے جو میں نے اپنائی ہے ابھی۔ بت توڑ کے فرمانے لگے کہ اس نہیں توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اللہم صل علی، توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک کنجوس، ایک بزدل، اور تیسرا بندہ جسے مولا کا نام لینے سے پہلے 4 دفعہ سوچنا چاہیے، وہ ہے چھوٹے دل والا، تنگ نظر، جی، وہ پنجابی، وہ پٹھان، جی، وہ سرائکی، وہ اردو بولنے والا، پھر وہ کون سی ذاتیں ہیں یہاں، لانگا، چغتائی، وہ سیدوں میں بھی ایک مشکل، وہ نقوی، وہ کاظمی۔ میں گیا ایک مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا غیر بریلویوں کا داخلہ ممنوع۔ وہ مسجد بریلویوں کی، وہ دیوبندیوں کی، وہ سلفیوں کی، وہ شیعوں کی، اللہ کی کون سی ہے؟ اللہ پیسہ دے مگر اللہ نہ کرے اس لیے ملے پیسے کہ ہم اپنا امام بارگاہ بنا کے کہیں کہ یہ سیدوں کا ہے، وہ پٹھانوں کا ہے، وہ سندھیوں کا ہے، تو حسین کا کون سا ہے؟ عجیب بات نہیں ہے، امام بارگاہ میں حسین نہیں مل رہے، مسجد میں اللہ نہیں مل رہا۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائی ہوئی ہیں، یہ امام بارگاہ ہیں کہ ریاستیں ہیں؟ آپ کو تو برا نہیں کہہ رہا، تو آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں بھائی؟ تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ کا، چھوٹے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی کہ اپنے آرگن، اپنے اعضاء ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں چند شرائط کے تحت۔ انسان وصیت کر سکتا ہے کہ اگر مجھے کومے میں چلا جاؤں اور میرے دماغ کی موت ہو جائے، برین ڈیتھ ہو جائے میری، اور دل ابھی چل رہا ہو، تو میں اپنے اعضاء ڈونیٹ کر رہا ہوں کہ ان مریضوں کو دے دیے جائیں جن کی زندگیاں ان عضو کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ تو مجلس سے جیسے اترا، مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے مولانا میرے گردے اگر ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ ابھی میں سوچ رہا تھا اس کو کیا جواب دوں کہ ایک تو اتنا تنگ نظر تھا، کہنے لگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس سے پہلے کوئی تیسرا بھی بولے تم سب سے کہہ دیتا ہوں، علی والا چھوٹے دماغ کا نہیں ہوتا۔ اس وقت پاکستان میں آنکھوں کی جو ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے، زیادہ تر مغربی ممالک سے آنکھیں آ رہی ہیں۔ مسلمان کافروں کی آنکھیں تو لگوا سکتے ہیں، اپنی آنکھیں کافروں کو دے نہیں سکتے۔ کیا تنگ نظری ہے، کیا گھٹن ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو آنکھیں لگ رہی ہیں وہ ساری باہر سے آ رہی ہیں، کافروں کی آ رہی ہیں۔ کافروں کی آنکھیں مسلمان لگوا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کس کی لگ رہی ہیں۔ اچھا یہ تو ہوگا نہیں کہ کافر کی آنکھ لگ کر تمہیں بت نظر آئے؟ کہنا نہیں کافر کی آنکھ ہے، یہ کوئی اینک تھوڑی ہے کہ اگر سرخ شیشوں کا لگا لیں گے تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا۔ جی کہنا جی کافروں کی آنکھیں لگ گئی تھیں اس لیے ہمیں بت نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں نظر تو وہی آ رہا ہے جو ہمیں پہلے نظر آ رہا تھا۔ تو تنگ نظری کے دوسروں سے ہم چیزیں تو لے لیں گے، خود نہیں دیں گے۔ یہ تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا۔ علی مولا فرما رہے ہیں میرے دروازے پر اگر عیسائی آئے گا تو میں انجیل سے فیصلہ سناؤں گا، میرے دروازے پر اگر یہودی آئے گا تو میں زبور سے فیصلہ، تورات سے فیصلہ سناؤں گا، اور میرے دروازے پر اگر مسلمان آئے گا تو میں قرآن سے فیصلہ سناؤں گا۔ علی کہہ دیتے نا کہ میں مسیحیوں کا فیصلہ نہیں کروں گا، علی کہہ دیتے میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا۔ علی انجیل سے اور تورات سے فیصلہ کیوں کریں گے؟ یہ دونوں کتابیں تو منسوخ ہو گئیں، کوئی بڑھ کر کہتا نا علی سے۔ علی اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا۔ یہ انسان ہے، انہیں جینے کا رستہ دو۔ یہ ہندو ہے تو یہ ہندو ہے مگر انسان ہے، یہ عیسائی ہے تو عیسائی ہے مگر انسان ہے۔ اس کے لیے دروازے کھلے رکھو، کبھی تنگ نظری نہ کرنا۔ جب اس ممبر سے ہندو اور عیسائیوں سے پیار کی باتیں ہو رہی ہوں تو سننی تو ہماری جان ہے۔
سنیوں سے ہمارے کیا پریشانی ہے جی؟ کچھ مخصوص ٹولہ ہے، کچھ ذہنیت کے لوگ ہیں، کہیں سے پیسے پکڑے ہوئے، انہیں حساب دینا ہے. میری باتیں نہیں جا رہی آپ تک؟ انہیں کہیں آڈٹ رپورٹ پیش کروانی ہے. انہوں نے 2 سال پہلے پاکستان میں فرقہ واریت کے لیے پیسے پکڑے تھے. پچھلے سال انہوں نے نعرے لگائے کہ فلاں کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے، اور اس سال کہہ رہے ہیں کہ یہ صبح بھاولپور جا رہا ہے، شام حیدرآباد جا رہا ہے. جہاں میں رہا ہوں دم تمہارا نکل رہا ہے. تمہیں کسی نے روکا ہے؟ تم بھی جاؤ. اور تم تو اس ملک کے اندر جہاں چاہتے ہو چلے جاتے ہو. بیچارے سنیوں کو پریشان کیا ہوا ہے، جو جان کے بولا ہے میں نے یہ لفظ. بیچارے سنی بھائیوں کو پریشان کیا ہوا ہے. ہم تو ان سے پریشانی نہیں ہے. یہ تو اتنے بے وقوف ہیں، یہ جتنا ہمارے خلاف بولتے ہیں اتنے مجلسیں بڑھ جاتی ہیں، اتنے جلوس بڑھ جاتے ہیں، اتنا مولا کا ذکر بڑھ جاتا ہے. ان سے زیادہ اچھا ان کے بے وقوف ہونے پہ میں پریشان ہوں. اس لیے کہ دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے، تب تو دشمنی میں مزہ ہے. ماشاءاللہ سانس بہت اچھا ہے. توجہ ہے حضرات کی. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. جنگ صفین کے اندر مولا کی تلوار کے سامنے ایک شخص آ گیا، علی کی تلوار دیکھ کر کپڑے اتارنے لگا. مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے جو علی اس پہ تلوار چلا ہے. ہم سے دشمنی کے لیے کرنے کے لیے قابلیت چاہیے. اتنا بے وقوف ہے، ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں. ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں شہادت ملے. نعرہ لگائیے شہادت شہادت سعادت سعادت. مرنا تو سب کو ہے ماشاءاللہ. کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے. بہتر نہیں ہے حسین کی مجلس میں اور جلوس میں دم نکلے. اس لیے کہ پھر ہمارا خون کربلا والوں کے ساتھ مل جائے گا اور پھر ہم مرنے نہیں پائیں گے. موت کو مارنے کا ایک ہی رستہ ہے، شہادت کو طلب کیا جائے. جی میں تو کنجوس نہیں ہوں، آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ شہادت آپ کو ملے. آپ میرے لیے دعا کریں کہ شہادت مجھے ملے. یہ کیا ہوا؟ میرے لیے بھی تو الہی امین بولیے، اور زور سے بولیے. بہت شکریہ. ہمیں اس دنیا سے بہرحال جانا ہے، لیکن عزت کی موت حسین کے مریدوں کی نشانی ہے. وقت گزر جائے گا، مستقبل ہمارا ہے. مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے. میں پاکستان میں ڈھونڈ رہا تھا یزید کا چاہنے والا کون ہے. انہوں نے امیر یزید فلاں کہہ کر نعرے لگا کر بتا دیا کہ یہاں یزیدی بھی ہیں. تو ہم بہت ہی روشن انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ معاملات اور بہتری کی طرف ہیں. اس سال کا ایک نعرہ ہم نے سوچا ہے، وہ آپ کو دے دوں، اور اس نعرے کو پھیلا دیجئے، کثرت سے پھیلا دیجئے. اور نعرہ یہ ہے پاکستان سے وفاداری، حسین کی عزاداری. پاکستان بولو.
से वफादारी वाह सही वाह। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले में। दिल कर रहा है कि मसाइब पढ़ूं और मुख्तसर ना पढ़ूं। मेरे पास 7-8 मिनट से ज़्यादा होने चाहिए मसाइब पढ़ने के लिए। इज्जत है उन लोगों की जो गमे दुनिया में नहीं रोते। यब्न शबीब, मेरे मौला रज़ा का जुमला, ए फर्जंद शबीब, जब गमे दुनिया तुम्हें घेर ले तो खबरदार गमे दुनिया में न रोना। दुनिया की परेशानियाँ, नौकरी नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, फसल तबाह हो गई, गमे दुनिया पे ना रोना। जब दुनिया का गम मिले तो फ़क़्र लिल हुसैन, तो गमे दुनिया जब मिले तो मेरे जद हुसैन पे रो लेना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 2 मुहर्रम है, हज़रत देबिल खुज़ाई इमाम रज़ा के शायर हैं। आकर कहा मौला मैं आपके जद हुसैन का मरसिया कह के लाया हूँ। इमाम ने फरमाया देबिल ज़रा सब्र करो। अपने ग़ुलाम को बुला के कहा कि जितने भी हमारे चाहने वाले मौजूद हैं उन सबको एक जगह जमा कर दो। फरमाया पर्दा आवेज़ा कर दो। कनीज़ को बुला के कहा कि बीबियों से कहो कि वो वहाँ आके बैठ जाएं। पर्दे की दूसरी तरफ सैदानियाँ बैठ गईं, कनीज़ें बैठ गईं, मौला के सामने चाहने वाले बैठ गए। कुर्सी की तरफ इशारा करके इमाम रज़ा ने फरमाया देबिल अब मरसिया सुनाओ। देबिल खुज़ाई मिंबर पर गए, मरसिया पढ़ा। या फ़ाती क़ूमी यब्नतुल खैर फंदुबी, ए बेहतरीन मखलूक की बेटी फ़ातिमा, जन्नतुल बक़ी को छोड़ के करबला आ जाओ। करबला में आसमान से चाँद उतर रहा है, सितारे करबला में उतर रहे हैं। देबिल मरसिया लिखते हुए कहते हैं फ़ातिमा करबला आ जाओ, तुम्हारा पोता अली अकबर एड़ियाँ रगड़ रहा है। ए फ़ातिमा ज़हरा करबला आ जाओ, तुम्हारे कासिम पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ए फ़ातिमा ज़हरा करबला आ जाओ, तुम्हारे अब्बास के बाजू काटे जा रहे हैं। ए फ़ातिमा जब सब जगह करबला में रो चुको, देबिल कहते हैं ए सैयदा जब करबला में सब जगह रो चुको तो फिर करबला के नशेब में आ जाना जहाँ हुसैन घोड़े से गिराए जा रहे हैं। देबिल ने मरसिया पढ़ा इमाम हुसैन की शहादत का। रोने की आवाज़ें बुलंद होने लगी, इमाम रज़ा रोने लगे। जैसे ही देबिल खामोश होकर उतरने लगे मरसिया मुकम्मल करके, इमाम रज़ा की आवाज़ आई देबिल बैठे रहो, इसमें 2 मिसरे और बढ़ा दो। ऐ सैयदा जब करबला में अपने बच्चों पे रो चुको तो खुरासान में अपने गरीब बेटे की कब्र पे भी आ जाना। देबिल ने कहा मौला मुझे नहीं पता बीबी के कौन से बेटे की कब्र खुरासान में है। खुद इमाम रज़ा सामने बैठे हैं। कहा मौला मुझे नहीं पता कि बीबी के कौन से बेटे की कब्र खुरासान में है। तो इमाम ने फरमाया देबिल मुझको गुर्बत में मारा जाएगा, मेरा जनाजा उठाने वाले मेरे भाई नहीं होंगे, मेरी मैयत उठाने वाले मेरे घर वाले नहीं होंगे, मेरी जनाजे पे रोने वाली मेरी बहनें नहीं होंगी। मुझे गुर्बत में मार कर गुर्बत में दफना दिया जाएगा। मेरी दादी ज़हरा से कहो कि जब करबला में रो लें तो फिर खुरासान में अपने गरीब बेटे अली इब्न मूसा रज़ा की कब्र पर भी आ जाए। अज़ादारो आप रो रहे हैं ना। जैसे ही देबिल ने ये जुमला कहा कनीज़ पर्दा हटा के बाहर आ गई और कहने लगे देबिल बस करो, खामोश हो जाओ, मासूम खून से बर्दाश्त नहीं हुआ। बीबी रोते रोते बेहोश हो गई है। मैं जनाबे मासूमा से कहूँगा बीबी खबर शहादत थी जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर, 70 कदम के फासले से भाई को ज़िबा होते देखते रहे। अरब का दस्तूर ये था कि अगर अरब औरत कहीं बाहर निकल कर आ जाए और सर पे हाथ रख के खड़ी हो जाए तो जाते हुए लोग समझ लेते थे कि इसकी कोई हाजत है, ये कुछ चाहती है हमसे, कुछ मदद मांग रही है हमसे। लेकिन जब हुसैन के गले पे छुरी चल रही थी तो जनाब ज़ैनब कभी दाएं जाती थी सर पे हाथ रखती थी, कभी बाएं जाती थी सर पे हाथ रखती थी। कोई नहीं था जो आगे बढ़कर कहे कि अली की बेटी को क्या चाहिए। जब किसी ने मदद नहीं की तो आवाज़ें लगाने लगी कोई है जो मेरे भाई को बचाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो करबला का मैदान, उस मैदान में मैं किस माँ का जिक्र करूं कि जिसने अपने बच्चों को कुर्बान न किया हो।
ایسی ایسی شیر دل مائیں. ایک ماں تو وہ ہے کہ جس نے 2 بچے قربان کیے مگر کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. جب کبھی اون و محمد کے سر نظر آتے تھے تو چہرہ موڑ لیتی تھی کہ اگر میں رہوں گی تو ام رباب کے لیے کون سہارا بنے گا, میں رہوں گی تو ام لیلا کے لیے کون ڈھارس بنے گا. مگر عزادارو اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا. جب مدینے پہنچی نا 2 خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے تو جناب زینب نے بلند آواز سے گریہ کیا. اس کربلا میں ایک اور ماں بھی ہے جو اپنے بچے کو جھولا 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 کے کہتی ہے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے, تم کیسے جاؤ گے کربلا کے میدان میں؟ اور تمہارے بابا تو کل بتا رہے تھے کہ تمہارا نام بھی شہیدوں میں, تم کیسے شہید کیا جاؤ گے؟ جب جناب قاسم نے پوچھا تھا نا چچا کیا میرے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ امام نے فرمایا ہاں تمہارے بھائی بھی شہید ہو جائیں گے. تو جوش ہاشمی میں ایک مرتبہ انگڑائی لی اور فرمانے لگے حل یسلون الی الخیام, کیا یہ خیموں میں گھس کے علی اصغر کو ماریں گے؟ فرمایا نہیں, میں اپنے ہاتھوں پہ لے جاؤں گا, یہ کربلا کے میدان میں علی اصغر کو تیر ماریں گے. اس ماں کو سلام کیجئے کہ جو اپنے بچے کو جھولا 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 کر عاشور کے دن کے لیے تیار کر رہی ہیں. مگر عزاداروں میں تو یوں کہوں گا کہ جناب رباب کو سلام یوں بھی کیجئے کہ جو کچھ تھا وہ حسین پہ قربان کر دیا. علی اصغر سکینہ, ایک کو حسین کی گود میں دے دیا اور ایک کو قبر اس کی صورت میں زندان میں چھوڑ کر آ گئے. علی اصغر کو اجلا سا کرتا پہنایا, کنگھی کی بالوں میں آنکھوں میں سرما دیا, امام حسین کی گود میں دے کر کہا میرے والی سے پانی پلا لائیے. اور امام حسین جب لے کر چلے ہیں تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ پانی پینے جا رہے ہیں, اس لیے کہ جب واپس آئے ہیں نا بچے کا لاشا لے کر تو امام نے لاشے کو ابا سے ڈھانپا ہوا تھا. سارے بچے یہ سمجھ رہے تھے کہ پانی پی کے سو گیا ہے, تو سب بچے حسین کے دامن کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے تھے ہمیں بھی لے جائیے, ہمیں بھی پانی پلا لائیے. اب تو جب ابا ہٹے گی تو پتا چلے گا یہ کیسا پانی پیا ہے. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور آواز دی اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا, کیا تو جیسے نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجلس عزادارو ہو گئی ہے, گریہ ہو گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا دل کر رہا ہے جناب رباب کو سلام کرتے رہیے, اس لیے کہ حسین کی قربانی میں بی بی رباب کا بڑا کردار ہے, بڑا کردار ہے جناب رباب کا. میرے ایک ہندوستان کے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلا ہر سال کی طرح. کہتے ہیں جلوس پیچھے تھا, ہم آگے چلے گئے جا کے دیکھیں انتظامات کیسے ہیں. کیا جیسے ہم آگے گئے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. کہتے ہیں جب قریب گئے تو اور اندازہ ہوا کہ ہر ایک کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. کہا ہم ان کے برابر سے رستہ بنا کے گزر رہے تھے تو ایک عورت کی آواز آئی مسلمان ہو بھائی, تم مسلمان ہو؟ تو کہنے لگے ہم نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے پوچھا بابا حسین کے جلوس کا تمہیں انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے, جب تک جلوس نہر نہ کر دیا جائے. ہم اپنے بچوں کو آج دودھ نہیں پلاتے. رو رہے ہیں نا زیادہ رو آپ. مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا, مگر پانی اور کھانا آیا. جناب زینب نے بچوں کو پانی پلایا, کھانا کھلایا, پھر بڑی بیویوں کو پانی پلایا, کھانا کھلایا. ساری بیویاں پانی پی چکی تھیں مگر ایک بیوی تھی جو پانی نہیں پیتی تھی. تو جناب زینب نے جا کر امام سجاد سے کہا اے زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہے. تو امام سجاد نے آ کر کہا اماں پانی پی لیں تاکہ زندگی برقرار رہے. حکم امام پا کر جناب رباب نے پانی پیا, کچھ کھانا بھی کھایا. عزادارو ممبر کا ادب اور سیدہ رباب کا ادب مانے ہے. میں اشارے میں بات کروں گا, اللہ کرے میری بات چلی جائے. جناب رباب نے شام غریبہ میں پانی پیا, کھانا کھایا. آدھی رات گزری تو کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں, کبھی صحرا میں جاتی تھی کبھی واپس آ جاتی. اور پھر جناب زینب کے برابر میں بیٹھ کے کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے, میرا بچہ بھوکا مار دیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے کچھ سوالات پوچھنے گیا
کنیز نے مجھے صحن سے گزار کر امام کے حجرے میں پہنچایا، تو جب میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک برقعے میں بی بی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے گھنٹوں امام سے سوالات کیے، جب واپس سے جانے لگا پھر کنیز نے صحن سے گزار کے دروازے تک پہنچانا چاہا تو میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ وہاں سے ڈھل گئی ہے، وہاں سایہ آ گیا ہے جہاں پہلے وہ بی بی بیٹھی تھی، اور اب دھوپ دوسری طرف آ گئی ہے تو وہ برقع پوش بی بی اس جگہ آ کے بیٹھ گئی جہاں دھوپ ہے۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی پیچھے سے آواز آئی، کچھ سے امام نے آواز دی، ابو حمزہ کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے کہ وہ دھوپ میں بیٹھ جائے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے، مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی تھی، وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں، اجرکم اللہ۔ جب ابو حمزہ چلے گئے نا تو برابر میں آ کے بیٹھے امام سجاد، کہا اما آپ تو غیر بھی کہتے ہیں سائے میں آ جائیے، تو نحیف سی کانپتی ہوئی آواز میں کہا اے زین العابدین کیا حرملہ مارا گیا؟ جس نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا، جس نے میرے حسین کے سینے پہ تیر مارا، کیا وہ مارا گیا؟ خبر ہے کہ جب حرملہ کے مرنے کی خبر آئی نا تو ساری بیویاں جمع ہوئیں، امام سجاد قریب آ کے بیٹھے اور ساری بیویوں سے کہا کہ اماں کو سنبھالیے، اور آ کے کہا اماں آپ کی آرزو تھی نا کہ حرملہ مرے گا، تب آپ سائے میں آ جائیں گی۔ بیویوں نے بی بی کے بازوؤں کو تھاما اور سائے کی طرف لے کے جانے لگے، تو جیسے ہی سائے کے قریب پہنچی کہ قدم سائے میں رکھیں تو فوراً مدینے سے کربلا کا رخ کیا اور آواز دے کر کہا میرے والی میرے وعدے کی لاج رکھنا، میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ساری زندگی دھوپ میں بیٹھے۔ جیسے ہی جناب رباب نے یہ کہا تو آواز آئی انا للہ، بی بی کی گردن ڈھلکتی چلی گئی، ایک حسین کی عزادار دنیا سے چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ زوجہ رضا محمد نانگہا، آپ سب کے مرحومین شہدائے ملت رحمت